بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ہم سب اپنی گردنوں سے سریے نکال کر اس کے آگے جھک جائیں گے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہم ان کا شمار کر سکتے ہیں۔ فبے یہ آلاء ربکما تکذبان، یہ کیسی صورت ہے؟ نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میری اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا۔ تو اگر اللہ نے صحت دی ہوئی ہے تو شکر ادا کرو، اگر اللہ نے رزق دیا ہوا ہے شکر ادا کرو۔ تو اٹھو، اپنی گردنوں سے سریاں نکال کر نوافل بھی پڑھو، سنتیں بھی باقاعدگی سے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز۔ اس کے بعد یا قابضو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ مخالف پر حاوی آ جائیں گے، جو بھی آپ سے اختلاف کرے گا اس پر حاوی آ جائیں۔ یا قابضوں کا ورد کیا کرو۔ یہ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی کس نے ہے؟ اللہ نے، کیوں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اچھا، سب فرشتوں کی طاقت کو مانتے ہیں؟ ان کے دانشوری کا، ان کے شعور کا ذرا اندازہ کریں سب کا۔ فرشتوں کی طاقت کو سب مانیں گے کہ وہ فرشتے ہر جگہ ادھر جا سکتے ہیں، آسمانوں پہ، زمین پہ، ہر جگہ۔ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کو خوب مانتے ہیں۔ اگر کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، جبرائیل علیہ السلام کی اور سب فرشتوں کی طاقت کو ضرور مانیں گے، لیکن جو اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے افضل، علامہ اقبال کیا ارشاد ہو رہا تھا، سب سے اونچا مقام کیا انسان کا، مگر اس میں ذرا لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو محنت جنہوں نے کی ہوئی ہے نا، وہ فرشتوں سے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ جب معراج پر گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے اندازہ کر لیا کرو کہ جب اللہ کے پاس پہنچنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو جبرائیل رک کے کیوں گئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے تھوڑا سا بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھا لیں گے نا، تو پھر آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور طاقت کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کتنی طاقت دی ہوئی ہے فرشتوں کو۔ سب کو کوئی اتنی طاقت ملی ہے کوئی جتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا نبیوں کے پاس جتنی طاقت ہے؟ اور سلیمان علیہ السلام کے آصف بن برخیہ جنہوں نے تخت لے کے آئے، تو قرآن کیسے تم پڑھتے ہو اور کیسے قرآن کو مطالعہ کر کے اس پر علم کرتے ہو کہ علم تب ہوگا جب آصف بن برخیہ آنکھ چپکنے سے پہلے تخت جب آ گیا، ان طاقتوں سے زیادہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی میں طاقت سمجھیں گے، ان بزرگوں میں طاقت سمجھیں گے، ان سے زیادہ سمجھیں گے، تو تب آپ صحیح قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے، وگرنہ بس ایسے ہی پڑھ کے تو چھوڑ دیتے ہو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی جہاں انتہا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم اور طاقت کا موازنہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے پھر طاقت کو سمجھنے سے آپ پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اللہ جس کو چاہے جتنی چاہے طاقت دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو مانتے ہو نا۔ اس لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے
نبیوں کے صحابیوں اور بزرگوں کے پاس بہت طاقت ہے ہمیشہ اور کام میں. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.